انڈرسٹینڈنگ میں مودت اور رحمت تو دیکھیں وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نکاح کے بعد مودت اور رحمت ہونی ہی ہونی ہے. تو who are the we who decides. پھر اور ہوتا یہ کہ جب آپ اللہ پہ توکل کر کے فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے نا تو اللہ سے بہتر کون ہے جو اس کی نگہبانی کرے گا. ہم دیکھتے ہیں سیم سملیرٹیز, میاں بیوی سیم ہو, میری طرح بولتا ہو, میری طرح سوچتا ہو. جتنے سکسیزفل پاور کپلز ہیں نا دے آل آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. انڈرسٹینڈنگ آپ کا اپنا ہونا ضروری ہے. سامنے والے کے ساتھ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ تو تب بنے گی نا جب آپ ڈفرینٹ اتار اور چڑھاؤ دیکھیں گے زندگی کے. فیئرس کی بیس پہ نا ڈیسیژنز نہیں ہوتے, اور جب بھی کوئی فیصلہ یا کوئی بھی فاؤنڈیشن آپ فیئر کی بیس پہ بناتے ہیں نا وہ کلیپس کرتی ہے. تو شادی سے پہلے جو یہ ہے نا کہ آپ کو ایکسپوز ہونا ضروری ہے, ظاہری سی بات ہے یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ کتنی دیر کے لیے ایکسپوز ہو رہے ہو, مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے, 3 سال کے لیے, اسٹل یو آر ناٹ ود دیٹ پرسن 24/7. دیٹ مینس آپ کو اس کے فلاز نہیں دکھ رہے, آپ کو اس کی جو چیزیں اس کی انسیکیور اس کو کرتی ہیں آپ کو وہ سب کچھ نہیں دکھ رہا. دیٹ مینس دا پرسن از ہائڈنگ ہم سیلف. بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. ہماری میرج سیریز کی ایپیسوڈ 10 انشاءاللہ. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ہم نے کنکلیوڈ کیا تھا, ویری امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. نمرہ اور فصیحہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی اس ایپیسوڈ کو کنٹینیو کریں گے, اور جو باتیں رہ گئی تھیں انشاءاللہ ان کو آج ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر اگین اسٹیئنگ ود اس فار اے لانگر ٹائم. تو ہم آپ سے انشاءاللہ اسی کنورزیشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں, فصیحہ اور نمرہ, جو ہم نے لاسٹ جدھر ہم نے کنکلیوڈ کیا تھا. آج کے کنورزیشن کو میں نے اس طرح سے شروع کرنا ہے. پہلی بات تو یہ, آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم اپنے ارد گرد, آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, آج کل کی جو جنریشن ہے اس کے اندر ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اگر ہماری شادی سے پہلے کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو کس طرح ممکن ہے کہ شادی کے بعد ہم ایک دوسرے کو ایک ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے. ان کے اندر یہ فیئرز ہیں بہت زیادہ کہ شادی کے بعد کون انڈرسٹینڈنگ سٹارٹ کرے گا, کب انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کب ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے. میری آپ دونوں سے, کیونکہ ہمارا اس ایپیسوڈ کو اور آپ کو بلانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینسز کے ذریعے آج کی جنریشن کو ہم یہ بتائیں کہ جو ان کے فیئرز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی وہ ٹھیک بھی باتیں ہوں, کہیں نہ کہیں پرابلم ہو سکتی ہے, تو ہمیں اپنی کمزوریوں کو دیکھنا چاہیے. تو آپ سے میرا سب سے پہلے انشاءاللہ سوال ہے فصیحہ, میں آپ سے شروع کرنے والی ہوں. تھوڑا اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتائیے کہ جو آج جنریشن فیئر کر رہی ہے, از اٹ ویلڈ؟ اچھا دیکھیں, فیئرس کی بیس میں نا ڈیسیژنز نہیں ہوتے, اور جب بھی کوئی فیصلہ یا کوئی بھی فاؤنڈیشن آپ فیئر کی بیس پہ بناتے ہیں نا وہ کلیپس کرتی ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ شادی سے پہلے ہونا ضروری ہے, انڈرسٹینڈنگ اگر تو آپ انڈرسٹینڈنگ پرسن نہیں ہے نا, آپ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ بنا بھی لیں گے آپ سے آگے نہیں رکھی جائے گی. آپ کو صرف ایک فرد کے لیے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا ہوتا, آپ کی پرسنالٹی کا انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. مطلب فور دا سیک آف ون پرسن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے 10 ملاقاتیں کی اور اب میں اس کو سمجھنے لگ گیا ہوں, اور پھر بھی آپ کے گھر میں پرابلمز ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑے ہیں, گرجز اپنے فرینڈس کے لیے بھی رکھتے ہیں, سوسائٹی میں ہر ایک کے لیے گرجز ہیں, آگے جا کے آپ ایگزیکٹلی وہی پرفارم کریں گے جس چیز کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ٹرینڈ کر رکھا ہے. سو آپ کس چیز کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ آپ کا اپنا ہونا ضروری ہے. سامنے والے کے ساتھ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ تو تب بنے گی نا جب آپ ڈفرینٹ اتار اور چڑھاؤ دیکھیں گے زندگی کے. مطلب ایک کافی شاپ میں بیٹھ کے ایک ٹھنڈی ٹھنڈی کافی ایک ٹھنڈے سے انوائرمنٹ میں, تو اس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی؟ اس میں تو آپ اچھے ہی رہیں گے. اور کچھ عرصے کی چیٹنگ اور اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی ایک دوسرے کے ساتھ, تو کیا یہ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈنگ بنانے میں کرتی ہیں کوئی ہیلپ آؤٹ کے کہیں جی کہ ہاں بھائی منگنی ہو گئی, 1 سال تک شادی ہونی ہے ابھی, تو اس دوران ہم اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھ لیں اور انڈرسٹینڈنگ بنا لیں؟ ڈز اٹ ہیلپ ان اینی ویز؟ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ ایک لڑکا اور لڑکی تنہا ہوتے ہیں تو بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو آدمی اور عورت ایک دوسرے سے بغیر نہ محرم ہوں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو یہ تو قطعی طور پہ حلال نہیں ہے, یہ جائز چیز نہیں ہے, اور میں نہ اس کی ترغیب دوں گی کہ آپ یہ کریں, انڈرسٹینڈنگ کریں. پھر ایک بہت بڑا فتنہ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں
کہ اپنے لیے اچھا اسپاؤس ڈھونڈیں، اپنے لیے پائس اسپاؤس ڈھونڈیں، پریکٹسنگ اسپاؤس ڈھونڈیں. اور اس کی وجہ سے ہماری ماشاءاللہ دیندار بہنیں نا محرموں کے ان باکس میں میسج کر رہی ہوتی ہیں، اور بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کی وہ آج کا موسم کیسا ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اونلی ٹو ایسیس کہ بھائی لڑکی پریکٹسنگ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ مطلب وی نیڈ ٹو کم ان ٹو اوور سینسز. آپ کسی لڑکے لڑکی سے ناجائز تعلق ہے نا، یہ کون سا کوئی جائز تعلق ہے، یہ حرام تعلق ہے، یہ حرام دوستیاں ہیں، یہ چھپی دوستی ہیں، مخفی دوستی ہیں. آپ یہ نہیں رکھ سکتے ٹو سی کے سامنے والا آپ کے اسکیل پہ پورا اترے گا یا نہیں، اور جہاں نہیں اترے گا آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے. یہ کہاں کا تقوی ہے، یہ کہاں کا فیئر آف اللہ ہے. تو جب آپ خود کو پریکٹسنگ کہتے ہیں اور دوسرا آپ اسپاؤس ہنٹ پہ نکل جاتے ہیں، تو مطلب یہ پھر کہاں کی عقل مندی ہوئی، یہ تو ڈورا بن گئے نا. ٹھیک ہے، تو صحیح. ٹھیک ہے، آپ اس سلسلے میں اگر یہ سوال میں آپ سے کرتی ہوں نمرا، تو what experience do you have about اس کے لیے لڑکیاں تو سب سے بڑا جو اپنا وہ کہتی ہیں نا کارڈ پلے کرنا، وہ خدیجہ ریستران ہوگا کرتی ہیں. کہ خدیجہ ریستران واز the one جس نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کیا. تو چلو اگر میں کر رہی ہوں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اوبیسلی میں جس طرح اس میں نا بہت سی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے ایکسپلور کر رہے ہو. دوسرا ایون ارینج میرجز میں بھی جو ایک بہت بڑی غلط چیز ہو رہی ہے وہ لڑکی کے پکچرز یوز ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ بھی میری نظر میں اب اس میں میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ صرف امیجن کرو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی اپنا ایک وہ بنائیں گی پروفائل کہ یہ ہے اور اچھا اس کے ساتھ کسی نے شادی کرنی ہے. لائک شی وڈ نیور ڈو دیٹ، بیکاز ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ان کی ایک اپنی ویلیو ہے، ان کی اپنی ایک ورتھ ہے. تو آپ اپنے آپ کو خود پہلے نیچے کرتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا تو شادی سے پہلے جو یہ ہے نا کہ آپ کو ایکسپوز ہونا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ کتنی دیر کے لیے ایکسپوز ہو رہے ہو، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 3 سال کے لیے. اسٹل یو آر ناٹ ود دیٹ پرسن 24/7. دیٹ مینس آپ کو اس کے فلاز نہیں دکھ رہے، آپ کو اس کی جو چیزیں اس کی انسیکیور اس کو کرتی ہیں، آپ کو وہ سب کچھ نہیں دکھ رہا. دیٹ مینس دا پرسن از ہائڈنگ ہمسیلف. ٹھیک ہے، اور وہی بات ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک انسان آپ کو اپنے بارے میں اتنا ہی بتاتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے کہ آپ جانو. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یو نو دس پرسن پورا، کیونکہ آپ نے 2-3 ملاقاتیں کر لی ہیں اور وہ آپ کے سارے گرین فلیگس پہ اتر ہے، آپ کو لگ رہا ہے ہی از the one. بٹ وہی بات ہے کہ he might be masking himself. تو وہی پھر اسی میں پھر ریالٹی چیکس ملتے ہیں شادی کے بعد. اور بہت سی لڑکیاں اسی اس میں آتی ہیں کہ یار ہمیں تو کچھ لگا تھا اور اب کچھ نکل آیا. تو شادی سے پہلے اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنانا ہے کہ بات کرنا ضروری ہے. اور اس میں نا ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ شادی سے یعنی جو نکاح کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے نا، اس سے پہلے ہی اس پارٹ کو ایکسپیرئنس کر لیتے ہو نا، شادی کے بعد آپ وہ اسپارک ایکسپیرئنس نہیں کر سکتے. تو نا اس میں یہ ہے کہ شادی سے پہلے جو آپ نے دیکھنا ہے نا، وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں کتنی نالج ہے. یعنی اگر آپ کو اپنی پرسنالٹی کے بارے میں نہیں پتا نا، تو پھر آپ کبھی بھی اگلے انسان کو رائٹ وے میں جج نہیں کر سکتے. یہی اسی نام پہ ہی باتیں ہوتی ہیں نا کہ میں اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی دیکھنا چاہ رہی ہوں اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر انہوں نے شیطان کا بولا تھا کہ شیطان کی پریزنس ہے، تو شیطان کی پریزنس ہے، اس میں آپ کا رائٹ مائنڈ تو نہیں چل رہا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ ڈیلیما میں ہوگے کہ آپ اگلے انسان کو جان رہے ہو لیکن آپ ریالٹی میں اس کو نہیں جان رہے، کیونکہ آپ کو خود کا بھی نہیں پتا. اور پھر وہی ہے کہ وہ اگلا انسان بھی ماسک کر رہا ہوتا ہے. اور اگلا ایک اور بھی تو یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ اگلا مجھے اچھی طرح جان لے، میری کیا پسند ہے، میری کیا ناپسند ہے، تاکہ بعد میں ہمیں اتنی مشکل نہ ہو. اور یہ بھی ایک بیچ میں ایک فیکٹر ہوتا ہے بچیوں کے یا بچوں کے سوچنے میں کہ اس کو میری پسند ناپسند کا، میری عادتوں کا پتہ چل جائے. تو وہ عادتیں آپ کو اتنی نہیں پتہ چل سکتی جب ریالٹی ہٹس اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ دین واٹ یو ایزیوم رائٹ ناؤ. تو فصیحہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا میں آپ کا پرسنل ایکسپیرینس یہ سوال بھی کرنا چاہوں گی
کہ آپ بھی اپنے ہسبینڈ کو بہت اچھی طرح جانتی تھی پہلے، اور اگر نہیں جانتی تھی تو کیا کیا پھر آپ کو بڑی مشکلیں پیش آئی ہوں گی کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، کہ واقعی ایسا ہے یا کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ اچھا، اس طرح سے میں آپ کو کہوں گی کہ دیکھیں میرا جو ایک توکل تھا نا شروع سے، وہ یہ تھا کہ جو رب اس پوری کائنات کو پکچر پرفیکٹ بنا سکتا ہے نا، سارے اوشن سارے ماؤنٹینز اپنی جگہ پہ رکھ سکتا ہے، تو پھر میری زندگی میں آنے والی جو بھی چیزیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ میری نہیں ہوگی. سو میرا ایک کرائیٹیریا تھا، وہ کرائیٹیریا میں نے اپنے پیرنٹس کو بتا دیا تھا. آئی نیور ہنٹ اے رشتہ فار مائی سیلف. وٹ آئی آل ڈیڈ کہ آئی ٹولڈ مائی پیرنٹس کہ یہ اور یہ میری ریکوائرمنٹس ہیں. اور وہ ریکوائرمنٹس کیا تھی میں وہ بھی بتا دوں کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. نماز پڑھتا ہو، نماز کا پابند ہو، عقیدہ صحیح ہو، اس کا دین پہ چلنے والا ہو، اب پردے سے نہ روکے، شرعی پردہ کیونکہ میں کرتی ہوں تو میں نے کہا پردے سے نہ روکے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کی اگر وہ پابندی کرتا ہے تو ہی از پرفیکٹ مین فار می. تو پھر مجھے سب نے کہا تھا کہ نہیں، پھر اپنا گھر ہونا چاہیے، گاڑی تو ہونی چاہیے، اور رچ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں، یہ کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرتی. تو ایون مائی کزنس ایکچولی وہ مجھے چھیڑتی تھی کہ تمہارے لیے تو نا کوئی مولوی کا رشتہ آئے گا جو کہ نا مسجد میں صرف نماز پڑھاتا ہوگا، تو 20,000 روپے سیلری ہوگی تو تم گزارا کر لینا. تو وٹ آئی یوزلی آنسر، سبحان اللہ، میں کہتی تھی کوئی بات نہیں، وہ یہ کرتا ہوگا، میں ٹیوشنیں پڑھا لوں گی. سو آئی ایکچولی گیو them that answer کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے جوڑ بنانا ہوا نا تو جوڑ ایسے بن جائے گا. توکل اللہ پہ رکھیں، اپنی بیسک ریکوائرمنٹس اپنے پیرنٹس کو بتا دیں. اور ایک چیز میری اس میں یہ بھی تھی کہ شادی پہ نا جہیز کی رسمیں نہیں ہوں گی، کوئی نامحرم مجھے نہیں دیکھے گا، اور کوئی ایکسٹرا خرچے کرنے والی شادی نہیں ہونی چاہیے. سو یہ چیز نا پورے مطلب آپ سمجھیں کہ مطلب پاکستان میں ابھی میں آج سے 10 سال پیچھے جاؤں تو سانپ ہی سونگ گیا تھا سب کو کہ یہ کیا ہو گیا، مطلب ایسی بات کر رہی ہیں یہ لڑکی، مطلب ایون جب نئے نئے دین پہ آئے نا تو مطلب سب چھیڑتے تھے کہیں عشق وشق تو نہیں ہو گیا. تو نے کہا نہیں، یہ عشق وشق نہیں ہوا، یہ صرف سمجھ آئیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، صرف یہ سمجھ آیا ہے. تو پھر الحمدللہ جب رشتہ ہوا تو مطلب مجھے میرے فادر نے کہا تم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسلام اجازت آپ کو بے شک دیتا ہے، لیکن میں نے کہا مجھے نہیں دیکھنا، اگر آپ کی پسند ہے، آپ کا دل راضی ہو گیا، آئی ایم آل گڈ ود اٹ. تو پھر جب میری نکاح ہوا میں نے اس کے بعد بھی نہیں دیکھا، حالانکہ میں دیکھ سکتی تھی، اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اوبویسلی سرکمسٹانسز ایسے تھے. میں نے کہا نہیں تو کوئی بات نہیں. اور پھر رخصتی ہوئی تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا فرسٹ ٹائم، فار دا ویری فرسٹ ٹائم. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں، کس طرح کے دکھتے ہیں، ہائٹ کتنی ہے، کچھ نہیں پتا، نتھنگ. اور جب شادی ہوئی تو جب ہم بیٹھے تو ان کا بھی کرائیٹیریا ایسا تھا اور میرا بھی کرائیٹیریا ایسا تھا. تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ملایا ہے کیونکہ آپ کا کرائیٹیریا اللہ کے مطابق تھا. تو وہ انڈرسٹینڈنگ میں مودت اور رحمت، تو دیکھیں وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نکاح کے بعد مودت اور رحمت ہونی ہی ہونی ہے. تو who are the we who decides. پھر اور ہوتا یہ کہ جب آپ اللہ پہ توکل کر کے فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے نا، تو اللہ سے بہتر کون ہے جو اس کی نگہبانی کرے گا؟ کوئی شک نہیں. تو اگر میں اپنے میٹرز، میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں اگر میں چیز اپنے ہاتھ میں رکھوں غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب میں اس پوری کائنات کے مالک کے ہاتھ میں چیزیں چھوڑ دوں پھر تو خراب نہیں ہوگی، اس سے غلط ہوں گی. بالکل صحیح. تو بجائے یہ کہ میں یہ دیکھوں اچھا اس کی پرسنالٹی ملتی کہ نہیں ملتی، اس کا بولنے کا انداز کیسا ہے. دیکھیں اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ادب کرنے والا ہوگا، سیرت پڑھتا ہے تو سافٹ اور کائنڈ ہی ہوگا. اگر قرآن سیکھا ہوا ہے تو جس طرح قرآن کی حدود میں پامال نہیں کرے گا، اس طرح آپ کی بھی عزت کو پامال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اگر اللہ کا بندہ ہے نا تو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اگر تو آپ اپنا کرائیٹیریا دیکھیں گے، آپ کا بڑا بیسک کرائیٹیریا ہے، خوبصورت بولتا ہو، خوبصورت تو وہ سب کے سامنے تو خوبصورت ہی بولے گا، ٹھیک ہے، اچھا دکھتا ہو، شکل بوڑھی ہو جاتی ہے. صحیح بات. جسم میں طاقت ہو، باڈی بلڈنگ ہو، وقت کے ساتھ جسم کمزور ہو جاتا ہے. مال و دولت ہو، پیسہ معلوم نہیں ہوتا کب چلا گیا ہاتھ سے. باوقار ہو، خاندان بہت نام حسب نسب ہو، آپ کو پتہ نہیں لگتا وہ حسب نسب کسی بھی ٹائم پہ فال پہ چلا جاتا ہے. لیکن ہاں اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو آپ یقین کریں وہ قیامت تک اخروی کامیابی لے کر آئے گا. تو بجائے یہ کہ ہم اپنی چھوٹی کم عقلی کے ساتھ فیصلے کریں، آپ بڑا کیوں نہیں سوچتے؟ مطلب اللہ نے ہمیں چھوٹے مقصد کے تو پیدا ہی نہیں کیا نا،
تو ہم چھوٹا کیوں سوچیں. مطلب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں سسٹرس کو کہ وائی یو تھنک فور اے ویری لٹل تھنگ. چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں سوچتے ہیں. مطلب ایک بڑے بندے اور چھوٹے بندے میں فرق کیا ہے؟ بڑا ایک لائن کا فرق ہے. بڑے بندے کی فکر بڑی ہوتی ہے اور چھوٹے بندے کی فکر چھوٹی ہوتی ہے. آپ سوچ رہے ہیں چھوٹی چیز پیسہ ہے کہ نہیں ہے, آپ کو کیا پتا پیسہ کب آ جاتا ہے. انسان جو اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, وین ایور اپرچونٹی میٹ ود دا پریپریشن اٹ بوم, وہ آپ کو دے جاتا ہے. لیکن آپ کا کرائٹیریا صحیح ہونا چاہیے, اور یہ نہیں کہ مطلب رشتہ ڈھونڈنا ہے تو نکل جائیں سڑکوں پہ, ادھر ادھر جائیں, فیس بک پہ پروفائلس اکٹھی کر رہے ہیں, واٹس ایپ پہ ڈسکشن اور چیٹنگ چل رہی ہے. اٹ وونٹ ہیلپ یو, اٹ وونٹ ہیلپ یو. اگر ایک لڑکا آپ سے تنہائی میں بات کر رہا ہے نا شادی کی, تو وہ کسی اور سے بھی کر سکتا ہے. یو ڈونٹ ہیو دا فیس آفٹر ورڈز کہ آپ اس سے یہ کہو گے کہ نہیں تم نے اس سے کیوں بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو معاملات کو اللہ کے جو ہے نا سپرد کریں. اپنے بڑے ہیں, بڑوں سے بات کریں. اگر آپ سے آج پھر لڑکیاں کہتی ہیں ہم سے اپنے بڑوں سے بات نہیں ہوتی, آج آپ سے اپنے بڑوں سے بات نہیں ہو رہی, کل کو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ کل کو آپ کی زندگی میں ایونٹس آئیں گے, آپ ان سے کیسے بات نہیں کریں گے؟ اور جہاں تک بات ہے پھر پرسنالٹیز کی, میں خود پرسنالٹیز کی ٹرینر ہوں. ٹھیک ہے, میں خود لائف کوچ ہوں, ماسٹر لائف کوچ ہوں, اور ماشاء اللہ ماسٹر لائف کوچ بناتی ہوں. میں آپ کو ایک سمپل سی پوری دنیا کی ایک سب سے بڑی حقیقت بتاتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں سملیرٹیز, میاں بیوی سیم ہو, میری طرح بولتا ہو, میری طرح سوچتا ہو. جتنے سکسیزفل پاور کپلز ہیں نا, دے آل آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. پرسنالٹی وائز کمبینیشن ہوتا ہے, کنٹراسٹ ود ایچ ادر. بالکل. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 4 صحابہ کرام کو اٹھا لیں, does حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ's personality match with حضرت عمر رضی اللہ عنہ's? No. Does حضرت عمر رضی اللہ عنہ's personality match to حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ بالکل. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے میچ کریں. They all were different. Different combinations مل کے سوسائٹی بناتے ہیں. ہمارے اندر جیسے میں نے شروع میں بھی ایک ہی بات کی تھی, میں پھر وہی بات کروں گی, جب تک آپ اونرشپ نہیں لیتے نا اپنی اور اپنے رولز کی, آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. اور وہی بات, جب تک آپ خود انڈرسٹینڈنگ نہیں ہیں, آپ کی کسی دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. آپ کو خود اچھا انسان بننا ہے. مطلب قرآن کو جب ہم پورا کا پورا قرآن کا ترجمہ آپ گزریں ایک دفعہ, آپ کو 2 چیزیں ملتی ہیں, ایمان لے آؤ اور نیک عمال کرو, ایمان لے آؤ اور نیک عمال کرو. آپ کو بار بار ان جملوں کی تکرار ملتی ہے. تو ہم ایمان تو لے آئیں, نیک عمال تو کریں, ریسٹ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے. جو آپ کو ہسبینڈ پسند نہیں آ رہا یا اس کی کچھ عادتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں, اس کا بھی وہی رب ہے. جو آپ کو ان لاز سمجھ نہیں آ رہے نا, وہ ان کا بھی اتنا ہی رب ہے. جو آپ کو, جو لڑکے کو لڑکی کے گھر والے سمجھ نہیں آ رہے نا, وہ ان کا بھی اتنا ہی رب ہے. آپ کوئی اکیلے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے, اللہ سب کا ہے. تو جب ہم جج کرنا شروع کرتے ہیں نا, اور پھر ایک بہت زیادہ ایک ہوتا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈنگ کیوں کرتے ہیں, تاکہ ہمیں فلاز پتہ لگ جائیں. جی اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ہیومن برین کی ایک ہمارا ایک ورک آؤٹ ہے ہمارے برین کا. اگر میں کہتی ہوں, فرض میں کہتی ہوں کہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے, مجھے جھوٹ سے نفرت ہے, مجھے جھوٹ سے نفرت ہے, میرے سامنے کوئی جھوٹ بولے مجھے جھوٹ سے نفرت ہے. Now whenever I'm seeing someone, what I am actually getting and what I am figuring out, یہ کب جھوٹ بولے گا, because all I concern is جھوٹ, all I look for جھوٹ. یہاں اس نے بولا نہیں اور وہاں میں نے اپنا پورا مائنڈ سیٹ اس پہ امپوز کر دیا, دیکھا یہ جھوٹا ہے. اور میں کہتی ہوں نا, ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے, because you are only picking that thing, so you are actually getting that thing out of everyone. تو جب تک آپ خود صحیح نہیں ہوتے نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں جب تک آپ شعوری بالغ نہیں نا ہوتے, جسمانی بلوغت تو آ جاتی ہے, شعوری بالغ ہم 60 میں جا کے بھی نہیں ہوتے. تو جب تک آپ شعوری بالغ نہیں ہوں گے نا, آپ پھر ہر بندے کو کہیں گے کہ یار یہ بھی پروفائل غلط ہے, یہ بھی غلط تھا, اس سے رشتہ ہوا تھا وہ بھی غلط تھا, اس سے بات ہوئی تھی وہ بھی غلط تھا. آپ کو سب غلط لگیں گے, کیونکہ جو اصل چیز لیک کر رہی ہے نا, وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وہ ایکوپڈ ہم کر نہیں رہے, وہ کر نہیں رہے. اس میں نا ایک چیز بہت سمجھنے والی ہے کہ جس طرح نا آپ کا اپنا ہی کام ہوتا ہے جو آپ کرتے ہو, یعنی اپنے اوپر ہی, کیونکہ وہی ہے کہ بیفور میرج یو اونلی ہیو یور سیلف, آپ کا کبھی بھی اگلے پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا.
تو آپ کا شادی سے پہلے مین کام صرف آپ کے اوپر اپنے آپ پہ کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پھر بیسٹ بنا لیتے ہو, اللہ تعالیٰ اس سرٹن XYZ جو آپ کے لیے بنایا ہوتا ہے نا, اس کو خود بخود آپ کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. اینڈ دین یو ہیو ٹو چوز, اچھا پروپوزلز آ رہے ہیں, اب میں نے کیا کرنا ہے. بٹ وہی بات ہے کہ آپ نے DMs میں جمپ نہیں کرنا کہ اس طرح. اور پھر تو کنکلوژن تو دیکھیں یہی نکلا کہ ورک آن یور سیلف فرسٹ, انڈرسٹینڈ یور سیلف فرسٹ. What positive aspects of personality do you have? What negativity do you keep? تو اپنی چیزوں کو بہتر بنائیں. جب آپ اپنی چیزوں کو بہتر بنا لیں گے تو تھنگز ول آٹومیٹیکلی گو بیٹر ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ بڑی ایک اچھی ٹپس ہیں ہمارے ان شاء اللہ سوسائٹی کے لیے. تھوڑا سا آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہوگا, آپ مجھے یہ بتا دیجیے پلیز کہ دیکھیں ہم لوگ اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فیملی ہے, آگے سے ان لاز ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر سپوز آگے سے ماشاء اللہ بچے آنے لگ گئے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اور پھر کمپیریزنز آپ کے بچوں کے اندر, اگر آپ کی دیورانی جٹھانی ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک, آپ نے لے لیا ہر ایک کو. یا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بچے نہ بھی نہیں بھی ہیں نا, تو اگر ایک بچی دیورانی بن کے گئی ہے تو اس کی جٹھانی تھی پہلے, ٹھیک ہے, جو اس سے بڑے تھے. تو اور اگر بچے ہیں تو وہ بچوں کے اندر کمپیریزنز آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک کمپیریزن کی ایک ریس ہے نا ہماری کسی بھی طرح کے ساتھ, اس کے ساتھ ویسا کیا, میرے ساتھ نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا پتا وہ بھی بیچاری جو موجود ہے وہ بھی کمپیریزن ہی کر رہی ہو, آپ کو نہیں پتا. کیا ریس آف کمپیریزن ان لاز برنگ اینی پازیٹیوٹی ان دا ریلیشنس, یا یہ جو ہے نا خراب ہو سکتی ہے کسی جگہ کے اوپر؟ یہ تھوڑا سا مجھے آپ دونوں کی طرف سے چاہیے, دونوں کے اسپیکٹ سے. آپ کے تو بھی بچے نہیں ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. ابھی آپ کو کیسا لگا, کیا یہ کمپیریزن پروڈکٹیو ہے, اور آپ کو کیا لگا؟ آپ نمرا مطلب جو میری آبزرویشن ہے میں اس کے اکارڈنگلی بتا سکتی ہوں کہ وہی ہے, یہ جو کمپیریزن ہے نا یہ شروع ہوتا ہے جب ماں اپنے بچے کو کھلا رہی ہوتی ہے, 2 بچوں کو, اور وہ کہتی ہے تم نے پہلے فنش کرنا ہے یا تم نے پہلے فنش کرنا ہے. یہاں سے یہ کمپیریزن سٹارٹ ہوتا ہے. اب وہ ماں تو صرف اس کا فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ میں اس کے پیٹ میں کھانا ڈال دوں. اب وہ کس طرح ڈالنا ہے وہ بس ڈل جائے اس کے اندر. رزلٹ میں آپ کو نہیں پتا, آپ اس کی سائیکالوجی میں بچے کے فٹ کر رہے ہو کہ میں نے نا کوئی بھی کام کرنا ہے, میں نے اگلے کو نیچے کر کے خود اوپر ہو کے میں نے وہ کام کرنا ہے. اب وہ چیز وہی یعنی بلڈ اپ ہوتی ہے, پھر آپ کو نہیں پتا کہ بڑے ہو کے اس کی سائیکالوجی میں پرفیکٹلی وہ چیز فٹ ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک فصیحہ اور نمرا ایک چیز کا میں آپ لوگوں کو, آپ اف آئی ایم رانگ یو کین یو نو جسٹ لیٹ می نو, اینڈ اف آئی ایم رائٹ آپ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے یہ مجھے بتائیں کہ کیا کیا آپ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت چیز دیکھی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے ان لاز کو ڈسکس کرنا یا اپنے ہسبینڈ کو بھی ڈسکس کرنا اوپنلی. کہیں کوئی چھوٹی سی بات ہوئی نہیں تو آپ نے جا کے اپنی فرینڈس کو یا آپ نے اپنے XYZ کو یا اپنے کزنس کو کہ میرے ساتھ ایسے کر دیا, مطلب سارا کچھ ایک سائڈ پہ رکھنے کے بعد آپ نے اپنے ہسبینڈ کی باتیں بھی شروع کر دی. یعنی آپ نے اگلے کو بھی اجازت دے دی کہ ہاں بھائی اب تمہیں بھی اجازت ہے پوری کہ تم بھی میرے ہسبینڈ کے خلاف مطلب کوئی مجھے آگے سے بات کرو یا بتاؤ. پہلی بات تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا یہ پریکٹس اسپیکنگ چھوٹی سی کسی بات کے اوپر speaking ill of your husband, is it a productive thing and will it solve your problems? پھر میں اگلا کویشچن بھی بڑا ضروری ہے, میں آپ سے وہ کرتی ہوں اور اپنا ایکسپیرینس بھی بتاتی ہوں. کیا خیال ہے آپ کا فصیحہ, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ اچھا دیکھیں, آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں نا اس کا امپیکٹ آپ پہ ہوتا ہے. سمجھے آپ کے ہسبینڈ نے چائے کا کپ جو ہے وہ آپ کا فیوریٹ کپ توڑ دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ میرا دل کپس پہ آتا ہے تو چلو میں کپ کی ایگزامپل ہی دے دیتی ہوں. آپ کا فیوریٹ کپ توڑ دیا, اب وہ کپ ٹوٹ گیا ہے. اچھا اگر آپ اس سے بات کر لو گے نا تو وہ آپ کے سامنے بھی ہے, قریب بھی ہے, آپ نے اس کو بتا بھی دیا, کوئی سے کوئی سلوشن آ جائے گا. اچھا اب وہ گرج رکھا ہے, اب وہ گرج کہاں جا رہا ہے, ایک کسی بھی جو ہے وہ کمیونٹی میں, واٹس ایپ کے اوپر گروپ میں, او مائی گاڈ یو نو اس نے ایسے کر دیا, از ہی ٹاکسک فار می, یو نو از اٹ گوئنگ ٹو ورک ان اوور لائف, کیا میں اپنی زندگی کے آگے آنے والے 20 سال اس کے ساتھ انویسٹ کر دوں, آئی مین یو آر پٹنگ اٹ دیئر. اچھا پھر بعد میں فرینڈس کو کال ہو رہی ہے, تمہیں پتہ ہے اس کو تو خیال ہی نہیں ہے, اس نے تو یہ توڑ دیا, اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوئی, اینڈ سو آن, ٹھیک ہے, چیز چل رہی ہے. بٹ آل یو آر ڈسکسنگ آل ڈے از سم تھنگ کہ یہ اس نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہے اور اب میں اس کی وجہ سے میسڈ اپ ہوں.
اب ہو یہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں, اب تھوڑا اس ایگزامپل کو سمجھیں دا سامنے والی وومن ہیز این اینگر اینڈ شی کال اپ in a group and ask those who have anger, let's make a group to work on anger. Now they all 15 heads are together to working on anger. So what they are discussing 24/7 is anger. So what it is producing inside them? Definitely anger. So you are picking the wrong side of your husband, whatever happened, although وہ کوئی اینڈ آف دا ورلڈ نہیں تھا, آ جاتے ہیں کب, بٹ اوکے یو فیل ہرٹ, یو پٹ اٹ ان اے گروپ. ناؤ آل ڈے وٹ یو آر کنزیومنگ ہیٹ, بالکل وٹ دا مائنڈ سیٹ از پرووکنگ ان سائڈ ایوری ونز ہیڈ hate. What's happening everywhere? Now we are comfortable to enjoy that mutual group where we can discuss such things in a comfortable way. Now what it is producing, zero khair, minus mein ja rahi hai. ٹھیک ہے, it's far better to go to that person. دیکھیں اب آپ بچے تو ہوتے نہیں ہیں جب شادی ہوتی, کوئی آپ مونٹیسری کے بچے ہوتے ہیں, آپ اچھے خاصے جوان مرد اور عورت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے کہ یار دس از سم تھنگ وچ ہیپنڈ, یو ڈیڈ اٹ اینڈ آئی ڈیڈنٹ فیلٹ گڈ اباؤٹ اٹ, سو ہاؤ وی کین ریزالو دس پرابلم. اب بہت ساری خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ میرا کام ہی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہے. اب خواتین کہتی ہیں کہ نہیں میرے ہسبینڈ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ ایروگینٹ ہو, اور ہر ایک کے میاں تقریباً یہی کہتے ہیں بیگم کو, تم ایروگینٹ ہو. تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں, وائی ڈونٹ یو جسٹ آسک ہم وٹ ایگزیکٹلی دیر جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں ایروگینٹ ہوں, لیٹ می فکس اٹ. سو کانٹ یو فکس اٹ, کانٹ یو جسٹ اون ٹیک اے پاز فار اے مومنٹ اینڈ آسک ہم کہ یار اچھا میرا کون سا ایکشن ہے جو ایروگینس فیل ہوتا ہے. آئی مین ہی از دا بیسٹ کمپلیمنٹ نا یو گاٹ ایکچولی ایٹ ہوم, دس از اے فیڈ بیک اینڈ وی آلویز سے تھینک یو فار دا فیڈ بیک, کیونکہ فیڈ بیک ہیلپس یو ٹو امپروو مور. So say thanks to him and ask him کہ یار تمہیں arrogant لگا ہے نا میری یہ بات, exactly وہ کیا behavior ہے, and then whenever you do such thing consciously evaluate کرو کہ یار اب میں اس چیز کو differently کیسے کر سکتی ہوں, بجائے یہ کہ آپ اس کو ہر جگہ کرو. دیکھو سامنے والے کے رسپیکٹ خراب ہونا شرعی طور پہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس میں شریعت اسلامیہ 3 چیزوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے, عزت نمبر 1, جان سیکنڈ تھنگ, مال تھرڈ تھنگ. یہ شریعت اسلامیہ کے تقاضے ہیں, اور آپ پہلی چیز ہی انویڈ کر رہے ہو, دیٹ از رسپیکٹ. بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سو ڈو یو لائک اٹ فار یور سیلف کہ آپ کے بارے میں کسی گروپس میں یا فرینڈس میں یا سرکل میں باتیں ہو رہی ہوں. اف یو ڈونٹ لائک اٹ فار یور سیلف ڈونٹ ڈو اٹ فار ادر پرسن. بالکل. اور اپنی رسپیکٹ, اپنی جس طرح کے ساتھ آپ کے لیے اپنی سیلف رسپیکٹ ضروری ہے, اتنی سیلف جو رسپیکٹ ہے آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے اسپاؤس کی ہے, چاہے وہ وائس ورسا ہے. اور آپ کہیں بھی اس کو ڈسکس کر کے ان باتوں کو, جو چھوٹے چھوٹے سے میٹرز ہیں, آپ مشورے لے کے اور ان باتوں کو مزید خراب کرتے ہیں اور بہت زیادہ خراب کرتے ہیں, اور دوسرے کے دماغ کے اندر ایک بہت ایک نیگیٹو امیج اس چیز کا پیدا کرتے ہیں. نمرا ایک اس پہ میں بات ضرور کروں گی, صرف خواتین نہیں یہ کرتی ہیں, آدمی بھی کرتے ہیں. جی میں نے صرف وائس ورسا کہا ہے. آفیسز میں بیویوں کی برائیاں کرنا, بیویوں کے جوک, سب سے زیادہ جو خراب جوکس اس وقت سوسائٹی میں ہے نا وہ بیویوں کو لے کر ہیں. بیویوں کو جیسے شوہر بہت مظلوم ہیں, بیویاں سارا ظلم کر رہی ہیں, اور وہ مطلب ایک ایسی اینٹی بنا دیا کہ بیوی ہے گھر میں تو گھر سے بھاگ جاؤ, بیوی سم تھنگ لائک ڈیول. اور یہ آپ سوسائٹی کا مائنڈ بنا رہے ہیں, میمز بن رہی ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ بن رہا ہوتا ہے. نمرا آپ سے اگر میں یہ سوال کروں, اسی چیز کو تو آپ بھی اگری کرتی ہیں کہ ایک جو ایک رسپیکٹ ہے, ڈیفینیٹلی میرا آپ سے یہ سوال ہوگا. دیکھیے بھائی یہ دیکھیں کہ جس طرح کے ساتھ ایک 2 فیملیز آپس میں ملتی ہیں, دو لوگ نہیں مل رہے, کہ میاں اور بیوی کا رشتہ نہیں, پوری فیملیز ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ابھی اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھا کہ باتیں ہو رہی ہیں جی بیٹھ کے, میری نند ایسی ہے اور میرا دیور ایسا ہے, اور ہر کسی کے آنے جانے, کیونکہ یہ سوال بھی پتہ ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے کہ جوک بھی کوئی آئے گا پوچھے گا آ کے, آپ سے پوچھے گا نند کیسی ہے تمہاری, ٹھیک ہے, برا تو نہیں کرتی, جٹھانی کیا کر رہی ہے, کوئی یہ تو نہیں کر رہی. اب ذرا بھی کوئی ایک تھوڑا سا کہیں ہوا نہیں, وہ بیچاری مسکین چھوٹی سی لڑکی جس کو بھی پتہ نہیں ہے, کہیں کسی سے وہ بات ہو گئی, وہ کھلا کے اس نے اس کے ساتھ بیان کرنی شروع کر دی. تو جس طرح کے ساتھ رسپیکٹ ضروری ہے, لڑکا لڑکی کی فیملی کی کرے,
اور لڑکی لڑکے کی فیملی کی کرے. یہ چیز ہماری پریکٹس میں اگر یہ آ جائے کہ لڑکی کو بھی, کوئی بھی, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو پسند آئے گا یا کسی کو بھی ہم بات کریں یہ اچھی چیز لگے گی کہ کوئی دوسرا تیسرا آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائیوں کے خلاف بولے؟ ڈیفینیٹلی نہیں لگتا نا. تو اسی طرح کیا لڑکے کو ہی پسند آئے گا کہ آپ اس کی یو اسپیک ill آف ہز فیملی ان فرنٹ آف ہم؟ وڈ ہی لائک اٹ؟ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا اگر آپ کو کسی لوگوں نے کچھ ایسا پوچھا یا کوئی ایسے سوال کیے تو کیا بچی کو ایک کو شٹ اپ کال دے دینی چاہیے آگے یا ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے؟ میرا بیسک کویسچن اس پہ یہ ہے. فور شور شٹ اپ کال دینی چاہیے. شٹ اپ کال لائک بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہی ہے کہ کیونکہ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو گوسپس چاہیے اور یہ سارا, تو لڑکیوں کو سب سے پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میری لائف بہت پرائیویٹ ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ میرے اندر کے کمرے کے اندر کی چیزوں کو کھنگال کے نا ان کو پتہ چلے یار کیا چل رہا ہے تمہاری لائف میں. تو جب ایک لڑکی یہ انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے نا کہ یہ میرا ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا اپنا سرکل ہے اور اس کو ٹھیک بھی میں نے کرنا ہے, غلط ہو رہا ہے, بکھر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے وہ میں نے ہی کرنا ہے, تو پھر اس لڑکی کی اتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ, اور پھر نا اگلوں کی سائیکالوجی کو سمجھنا, اس کا یہ کوشچن آ رہا ہے تو یہ کیا سوچ کے اس نے یہ کوشچن کیا, اس کو کیا انٹرسٹ ہے میرے ان لاز والی لائف میں. تو ظاہری سی بات ہے آپ کو پہلی شٹ اپ کال دینی چاہیے, کیونکہ آپ وہ شٹ اپ کال دیتے ہو نا اس کے بعد اگلے انسان کو اسپیس ہی نہیں ملتی کہ یار اس نے نہیں کھولنا, تو پھر وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ ایسی کنورسیشن کو وہ انیشیٹ ہی نہیں کرتے. تو اوبویسلی وائس ورسا ہے, لڑکے کو بھی یہ فالو کرنا چاہیے اور لڑکی کو بھی کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کی رسپیکٹ میں لباس والے اس میں بھی بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن وہی بات ہے فیملی کو لے کے بھی ہم لوگوں کو بہت یہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح کہ میری ماں کی عزت میرے لیے ہے اسی طرح میری مدر ان لا کی بھی عزت میرے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح ہے نا کہ میرے بابا کی جو میری عزت ہے وہی میرے فادر ان لا کی ہے, اینڈ سیم گوز فار دا لائک پوری فیملی. تو مسئلہ وہیں آتا ہے جس طرح سسٹر نے کہا کہ ہم لوگ اون نہیں کرتے, ان رشتوں کو جب اون نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ دوسرا سمجھیں گے اور ہم کہیں گے یار اس نے یہ بات کہہ دی, ایسا ہو گیا, ویسے ہو گیا. تو جب اس گھر کو اور اس گھر کے ہر انسان کو اپنا سمجھا جائے گا تبھی ہم لوگ وہی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بولیں گے بھی نہیں اور سنیں گے بھی نہیں. بہت اچھی بات ہے, جزاک اللہ خیر. ان ساری باتوں کے اوپر کنکلوژن کے اندر ہمیں چند ایک باتیں سمجھ میں آتی ہیں فصیحہ اور نمرہ, کہ ہم اپنے رشتوں کو اون کریں, ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, ہم اپنے آپ کو پہلے خود انڈرسٹینڈ کریں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ چیزیں آگے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کلیئر ہو جائیں گی, ہمارے لیے ایزی ہو جائیں گی. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عزتوں کو عزت سمجھا جائے. کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ جو میری عزت اور میرے گھر والوں کی عزت تو بہت ویلڈ ہے, لیکن تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی عزت اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ دونوں ہی فیکٹر کرتے ہیں. لڑکی کو یہ سوچنا چاہیے, اور میرے خیال کے مطابق میں بڑی ایک امپورٹنٹ یہ بات یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی آپ اپنے ہسبینڈ کے بھی سامنے اس کے گھر والوں کی برائیاں مت کریں. ایون اگر دیکھیں ہم سب انسان ہیں, ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اچھی اور بری چیزیں ہمارے پیرالل چلتی ہیں. اگر ایون واقعی ہی کچھ جو اس کا گھر والے ہیں, کئی بھائیوں سے کئی بہنوں سے کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی ہے اور وہ, لیکن اس کو بھی آپ ایک وزڈم کے ساتھ اس کو بتائیں کہ ہو جاتا ہے, یہ اس کی یہ اچھی چیزیں بھی تو ہیں, ایسا بھی ہو گیا. لیکن جانے اگر میں نے یہ چیز کو دیکھا ہے کہ اگر آپ اس کے گھر والوں کو عزت دیں گے نا, ٹھیک ہے, آپ اس کو ان کی جو چیزیں ہیں, جو مسائل ہیں, ان کو تشہیر نہیں کریں گے ان کی, تو اے ٹائم ول کم کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بڑی وزڈم کے ساتھ ریزالو ہونے لگے ہیں. He will also start giving the respect not only to you but towards your family also. تو بڑی ہی امپورٹنٹ. اور یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ رشتوں کے تقدس کو, قرآن کو جب ہم سمجھیں گے, اس میں ان کی امپورٹنس کو دیکھیں گے, حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اور امپورٹنس حقوق العباد, ان کو ہم لے کے چلیں گے, تو ہاؤ کم اٹ از کہ یہ چیزیں ریزالو نہیں ہوں گی. ناظرین, یہ دو بہت ایک ہمارے سامنے کی ایسی ایگزامپلس تھیں. اگر آپ آج یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ پرانی ہے, یا اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا, یا آج کل کی جو جنریشن ہے یہ چیزیں نہیں لے کے چل سکتی, یہ ساری آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں, تو یہ سب کچھ نہیں ہے. You have very living examples in front of you today. Both of them are practicing and having a very happy life, mashallah, اور بہت ایک content اور much peaceful life than anyone can
امیجن اباؤٹ اٹ. مسائل زندگی میں آتے ہیں بٹ توکل علی اللہ. جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کے لیے آسانیاں اور خوشیاں نکالتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ڈو تھنک اباؤٹ اٹ. اسٹے ٹیونڈ وتھ حبل اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.